الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ حضرات محترم، آج میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیت مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اسی کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ حضرات محترم، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے عبادات اور والدین کی اطاعت کا ذکر فرمایا ہے کہ اے لوگو، تمہارے خالق اور مالک کا تمہیں حکم ہے کہ تم اسی کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ اور اپنے ماں باپ کی تعظیم کرو۔ خصوصی طور پر جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو ان کے سامنے اف تک نہ کہو، بلکہ ان کے سامنے عاجزی اور انکساری سے رہو اور ان کی بخشش و مغفرت کے لیے دعا مانگتے رہو۔ اپنے والدین سے محبت کرو، ان سے اونچی آواز سے بات نہ کرو کہ تمہارے والدین تمہاری اونچی آواز سے کہیں ان کو تکلیف نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، جبکہ جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو ان کے سامنے اف بھی نہ کرو۔ تو اللہ تعالی کی بارگاہ میں اپنے والدین کی بخشش و مغفرت کے لیے دعا مانگتے رہو اور کہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے میرے رب، میرے والدین پر رحم فرما، میرے والدین پر رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے بچپن سے پرورش کیا۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر اپنی عبادت کے ساتھ والدین کی اطاعت کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ والدین کی اطاعت کا ذکر فرمایا ہے، جیسا کہ قرآن حکیم میں فرمایا اور اللہ کی بندگی کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین کے ساتھ بھلائی کرو۔ والدین کے ساتھ بھلائی کرو۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر فرمایا۔ حسن سلوک کا ذکر فرمایا وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جسم اور روح تو عطا فرمائی، اور والدین انسان کے لیے دنیا میں پیدا ہونے کا سبب ہے۔ اگر والدین دنیا میں پیدا نہ ہوتے تو ہم کیسے آتے ہیں؟
والدین ہوتے ہیں تو ہم آتے ہیں نا. والدین انسان کے لیے دنیا میں پیدا ہونے کا سبب ہے. اب ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مالک و خالق کی بندگی کر کے اس کے حضور سرسجود رہیں، اس کی عبادت کے لیے ہم وقت رہیں، اور جن کے ذریعے اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں ان کی بھی تعظیم و تکریم کرتے رہیں اور ان کے ساتھ بھلائی سے پیش آتے رہیں. مشکات شریف میں ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من احق بحسن صحابتی، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس غلام کا سوال سن کر فرمایا کہ امو کا، فرمایا کہ امو کا، تیری ماں. اس نے پھر عرض کیا، اس غلام نے پھر عرض کیا، پھر کون؟ قال امو کا، فرمایا تیری ماں. اس نے پھر عرض کیا، ثم من، پھر کون؟ قال امو کا، فرمایا تیری ماں. اس نے چوتھی مرتبہ پھر عرض کیا، ثم من، پھر کون؟ قال ابو کا. میرے آقا نے فرمایا کہ تیرا باپ. حضرات محترم، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کرنے والے نے 4 مرتبہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آپ نے اس کے جواب میں 3 مرتبہ فرمایا کہ تیرے حسن سلوک کی زیادہ حقدار تیری والدہ ہے، اور چوتھی دفعہ فرمایا تیرا والد ہے. اسی فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوا کہ والدہ کا حق اولاد پر والد سے زیادہ ہے. دیکھیے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا کہ تمہارا حسن سلوک کا حقدار زیادہ کون ہے؟ تمہاری والدہ. 3 مرتبہ، 1 دفعہ والد کا فرمایا. اور آج ہم اپنے والدین کی خدمت ہی نہیں کرتے، نہ ہم ان سے 5 منٹ بیٹھتے ہی نہیں ہیں. ہم اپنی دنیا میں مست ہیں، ہم اپنی دنیا میں مست ہیں، ہم ان کی بات نہیں سنتے. جب ہم ایک بیٹا تھک کر آتا ہے تو والدہ کے پاس جاتا ہے تو والدہ سے اس کی خوشی کا عالم تو پوچھے کیا اس پر گزر رہی ہوتی ہے. والدہ کتنی خوش ہو رہی ہوتی ہے اس کو دیکھ کر کہ میرا بیٹا ہے. والد سے ملتا ہے تو کتنا خوش ہو رہا ہے والد کہ میرا بیٹا ہے. حضرات محترم، یہی موقع ہے والدین کی خدمت کرنے کا کہ انہی کے پاؤں میں جنت ہے والدہ کے، کہ ہم ان کی جتنی بھی خدمت کریں کم ہے. ہم ان کے حق تو ادا نہیں کر سکتے، لیکن یہی وقت ہے ہم خدمت تو کر سکتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
وآخر دعوانا فی الحمد للہ رب العالمین۔